تو اسے پڑھنے کی دعائے قنوت کے دو طریقے ہیں، دو طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا ہے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وطر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے۔ ایک پڑھے تو اس کے اندر، تین پڑھے تو تیسری میں، پانچ پڑھے تو پانچویں میں، سات پڑھے تو ساتویں میں، نو پڑھے تو نویں رکعت میں ہوں گا۔ تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ، ٹھیک ہے، تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا، ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائیں قنوت اپنی شروع کر دیں گے، ٹھیک۔ اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ اللہم اہدینی فیمن ہدیت، اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے پڑھنا۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد۔ اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی۔ امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد، دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت، اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت، یہ ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے۔